إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم اتبعوا ما أنزل إليك من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، پاکی، بڑائی، بزرگی اور ہر قسم کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے مقدس انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، آج کا یہ خطبہ شعبان المعظم کے مہینے کے متعلق ہے اور شب بارات کی مکمل وہ بدعات و خرافات جو اس مہینے کے اندر شریعت اور دین کے نام پر انجام دی جاتی ہیں، مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ صحیح سے اچھے اور آسان انداز میں بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور جب بات واضح قرآن و سنت سے ہو جائے تو ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد حضرات بھی اور بالخصوص خواتین میری بات کو بغور سماعت کریں۔ کوئی بھی بات آپ اگر سے چھوٹ گئی صحیح سے سننا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ شب برات کی مخصوص عبادتوں کے متعلق میں کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان دیکھ لیتے ہیں کہ دین کے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
کہ اس چیز کی تم اتباع اور پیروی کرو جو چیز تمہارے رب نے تمہاری جانب نازل فرمائی ہے، اور اس کو چھوڑ کر دیگر اولیاء کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر بالکل واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کرنا ہوں گے وہ وہی اعمال ہوں گے جن کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور جن کو کر کے دکھایا اور سکھایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہی حدیث جو آپ بارہا سماعت کرتے ہیں، اس موقع پر بھی اپنے ذہن نشین آپ کر لیجئے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی بھی ایسی بات جس پر ہماری مہر نہ ہو، ہمارا حکم نہ ہو، اور ہمارے دین سے جوڑی جائے، ہمارے دین میں جوڑی جائے، وہ مردود ہے، اس کا دین سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، ان میں ایک کام یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ سنا ہو، لیکن آپ کے سامنے حقیقتوں کو کھولنا اور غلط چیزوں کو غلط اور صحیح چیزوں کو بیان کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس مہینے میں 14 تاریخ کی رات کو نماز صلاۃ الالفیہ یعنی 100 رکعت نماز اس طرح کہتے ہیں کہ پڑھو کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا جائے، اور یہ سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہو جائے 100 رکعتوں میں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز گڑھی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے ربیع الاول کے موقع پر، آپ نے ابھی پیچھے دیکھا ہوگا کہ ایک مفتی صاحب نے باقاعدہ عید میلاد کی نماز ایجاد کر کے باقاعدہ پڑھائی، بعد میں اس نے معافی مانگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بدعتیں ایجاد کرنے والے، دین میں اضافے کرنے والے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور کیا وہ دین جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ وہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو گڑھتے ہیں۔ تو اسی میں سے یہ نماز ہے جو 100 رکعت پڑھی جائے گی، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی، اور اس طرح 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، اور یہ سرے سے غلط ہے۔ اس کا ثبوت نہ تو رب نے اپنے قرآن میں دیا ہے، اور نہ ہی اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور نہ آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی نماز پڑھی ہے، اور نہ صحابہ کرام اس طرح کی کوئی نماز پڑھتے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیں، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اگر 1 منٹ کی بھی ایک رکعت لگا لی جائے، حالانکہ پڑھی نہیں جائے گی کیونکہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا اس کے اندر، تو یہ 1000 رکعت 100 رکعت والی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر تھوڑی سی عقل آپ لگائیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دین ہے ہی نہیں، یہ ایڈ کی ہوئی چیز ہے جس کا شریعت سے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں یہ بھی ایک بدعت نماز کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، شب برات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں کیا ہے، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے، نبی کے فرمان میں کیا ہے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ جدھر کی ہوا چل گئی سبھی کا رخ اس طرف ہو گیا،
اور جو ماحول کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں وہ کبھی بھی دیندار نہیں بن سکتے، دیندار نہیں بن سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، کبھی دین کی خدمت پر لڈو اور حلوہ بھی کھانے کو ملے گا، اور کبھی دین کی خدمت پر گالیاں اور تھپڑ بھی کھانے کو ملے گا۔ تو جب حلوہ اور لڈو کا ٹائم تھا تو سب سے آگے تھے، اور جیسے ہی پتھر گالی اور تھپڑ کھانے کا وقت آیا تو کہا بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہواؤں کے رخ سے اپنے دین کو بدل دینے والے ہیں؟ تو قبرستان جانے کی بڑی دھوم مچتی ہے، باقاعدہ قبرستانوں کو صاف کرا دیا جاتا ہے۔ قبرستانوں کو آپ صاف رکھیے۔ اسی مہینے میں آپ کو کیوں فکر ہوئی؟ قبرستان صاحب جانا چاہیے۔ حدیث نہیں ہے کہ ترمذی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے قبرستان؟ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول گئے تھے قبرستان، اسی رات کو گئے تھے، مان لیا ہم نے، لیکن چپکے سے، اکیلے، کسی صحابی رسول کو نہیں پتا، کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا برابر میں لیٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں، اتنی خاموشی سے اٹھے کہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں جگایا۔ بعد میں جب حضرت عائشہ نے چیک کیا اپنے بستر پہ ہاتھ مار کے، اللہ کے رسول نہیں ہے، دیکھا کہ دروازے کے باہر نکل چکے ہیں۔ حضرت عائشہ ہلکے ہلکے پیچھے جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی بقیع کے قبرستان میں پہنچے اور وہاں جا کر ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی، اور جب دیکھا کہ اللہ کے نبی پلٹ کر آنے والے، حضرت عائشہ دوڑی دوڑی بھاگی آئی اور چپکے سے آگے بستر میں سانس پھول گئی۔ اللہ کے رسول جب اپنے حجرے میں واپس آئے، پوچھا ہے عائشہ کیا مسئلہ ہے، لیٹے لیٹے کیسے سانس پھول رہی ہے تمہیں؟ تو پھر پورے ماجرے کو بیان کیا کہ میں نے اس طرح کیا تھا، میں سوچی کسی اور بیوی کے پاس جا رہا ہے، باری تو میری ہے، باری تو میری تھی، میرے پاس لیٹنا تھا، سونا تھا، میرے پاس آرام کرنا تھا، میں سمجھی کسی اور بیوی کے پاس جا رہا، میں تو اس لیے دیکھنے گئی تھی، مجھے کیا پتا آپ بقیع قبرستان جا رہے ہیں۔ اگر یہ قبرستان جانا سنت تھا، اللہ کے رسول نے بتایا کیوں نہیں؟ تو اب اگر اس سے مسئلہ نکلے گا بھی اس حدیث سے، تو اتنا نکلے گا کہ ہمارے شیر قاضی رات کو اٹھیں، کیونکہ پورے شہر کے بڑے امام ہیں نا، شیر قاضی صاحب اٹھیں چپکے سے، اپنے گھر سے سیدھا قبرستان جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور آ جائیں۔ پوری امت کے لیے نہیں ہے یہ امت، لہذا پوری امت کا جماوڑا قبرستانوں میں لگنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ بدعات ہے، اور کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ آپ کرتے رہیے وہ اعمال جن پر حکم نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم اللہ کے نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ان بدعتوں کا رد انشاءاللہ تعالی ڈنکے کی چوٹ پر کرتے رہیں گے۔ یہ قبرستان جانا شب برات میں بدعت ہے، اور بدعت اسلام میں جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے یہ۔ سنیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی یہ صحیح مسلم 977 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کنتو نحیتکم عن زیارت القبور فزورها، میں نے تمہیں شروع اسلام میں میرے صحابہ اکرام قبرستان جانے سے، قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ تم ایمان لائے تھے نئے نئے، ہو سکتا ہے کہ بتوں کی پرستش چھوڑ کر تم قبروں کو پوجنا شروع کر دیتے، اس لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ لیکن اب تمہارے ایمان تمہارے دلوں میں پروان چڑھ چکے ہیں، پختہ ہو چکے ہیں، لہٰذا تم اب قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ عام حکم ہے، صبح کو جانا ہے، شام کو جانا ہے، رات کو جانا ہے، کس مہینے میں جانا ہے، کس دن جانا ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کو جب لکھے کہ دنیا بہت زیادہ دل پر چڑھ گئی ہے، لاؤ ذرا دنیا کی لذتوں کو کم کیا جائے، تو آپ قبرستان کی سیر کر کے آئیے اور دیکھ کر آئیے وہاں کے حالات، کہ وہاں پر کس طرح کے لوگ آرام فرما رہے ہیں۔ اور آپ اپنے گھر پر رہ کر بھی اپنے مردوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے، اور قبرستان جا کر بھی کر سکتے ہیں، بالکل جائز اور درست ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ لیکن 15ویں شعبان یعنی 14ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا یہ بدعت ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ چوتھی چیز، اس رات میں کہتے ہیں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، باقاعدہ یہ عقیدہ بنایا گیا ہے، پرچے نکلتے ہیں
تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، حقیقت تقدیر کے فیصلے اس رات میں نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، نہ کہ 14ویں شعبان کی رات کو، لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کی سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پڑھی ہے، آپ کو پتہ لگے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اور آگے آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، مضبوط اور زبردست فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ اور پھر سورہ قدر کے اندر اللہ رب العالمین نے بالکل کلیئر کر دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور اسی رات میں تمام تر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے بالکل واضح طور پر۔ تو یہ 15ویں شعبان کی یا نصف شعبان کی رات کو تقدیریں نہیں لکھی جاتی بلکہ لیلۃ القدر کے اندر تقدیروں کو لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی مہینے میں خاص کھانا یا خاص قسم کا حلوہ بنایا جاتا ہے۔ اس حلوے کا بھی آج تک میرے لاجک سمجھ میں نہیں آیا۔ جنگ احد کے اندر جو کہ شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، اور شوال کا مہینہ عید والا مہینہ ہوتا ہے جس میں عید الفطر آتی ہے، اس میں جنگ احد ہوئی تھی، اور اس جنگ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ میرے نبی پر قربان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے شوال کے مہینے میں، جنگ احد میں۔ کلیئر؟ اور یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا۔ یہ شوال سے کتنے مہینے پہلے ہے؟ 2 مہینے پہلے۔ تو یہ بنا دانت توڑے ہی حلوہ پکا کے کھا رہے ہو، یہ کون سا؟ ابھی تو 2 مہینے ہیں دانت ٹوٹنے میں۔ یہی لاجک بتاتے ہیں نا کہ یہ حلوہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دانت شہید ہو گئے تھے، لہذا ہم حلوہ بنا کے کھا رہے ہیں۔ میرے پیارے محترم بھائی، یہاں پہ بھی فیل ہو گئے آپ۔ وہ اس لیے کہ اپنے پہلے دانت توڑنا آپ، اور دانت توڑنے کے بعد چنے کی دال کا ٹائٹ حلوہ کھاؤ گے؟ مطلب اتنا کرا اور ٹائٹ حلوہ دانت توڑنے کے بعد، جبکہ مسوڑوں میں تکلیف ہوگی۔ کیا یہ اللہ کے نبی کا کہیں نہ کہیں مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ صرف ایک غذا کو پکانے اور کھانے کے لیے اتنا جھوٹ گڑا گیا کہ اللہ امان بالحفیظ۔ یہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جھوٹ بول رہے ہو؟ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی کے دانت شہید نہیں ہوئے۔ عالم اسلام کو میرا چیلنج ہے، کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ یہ شوال میں حلوے کا لاجک کیا ہے۔ حلوہ کھانا ہے تمہیں شوال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ہم سے پوچھو کہ جب ہمارا جی چاہتا ہے حلوہ یا ربڑی کھانے کو تو ہم کسی مہینے کا انتظار نہیں کرتے۔ کیا قسمت پائی ہے تم نے کہ تمہیں حلوے کھانے کے لیے بھی ایک خاص قسم کا دن چاہیے؟ اس سے زیادہ تمہاری بربادی کے لیے اور کیا ہوگا کہ تمہیں حلوہ کھانے کے لیے بھی ایک جھوٹ نبی پہ باندھنے کے بعد حلوہ کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ حقارت کی بات اور کیا ہوگی؟ حلوہ انفرادی طور پر حلال چیز ہے، آپ حلوہ بنائیے، آپ ربڑی بنائیے، خود بھی کھائیے اور امام صاحب کے لیے بھی لے کر کے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 15ویں شعبان کو حلوہ بنانا اور اس کا تعلق دین سے جوڑنا، یہی بدعت ہے۔ اس کا دین سے اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اسی رات میں خاص قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 1718 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی شخص ایسا عمل کرے جس پر میری مہر نہ ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ بنایا تھا حلوہ کہ ذرا مزہ آئے گا،
لیکن اسی حلوے کے چکر میں کیا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے اگر بنا توبہ کے مر جائیں؟ تو حلوے کے چکر میں جہنم دیکھنا پڑ سکتا ہے نا۔ حلوے پہ جہنم ملے گی جی، کیونکہ آپ اس کو دین سے جوڑ رہے ہیں۔ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ نبی پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ پر جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ باندھے، وہ بات کہے جو میری نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے اس حلوہ بنانے پہ جہنم رسید ہو سکتا ہے آدمی۔ اور ایک چیز اس کے اندر، مردوں کی روحیں گھر پر آتی ہیں، مردوں کی روحیں گھر پر آتی ہیں۔ ارے میرے پیارے محترم بھائیوں، ایک مرتبہ کسی کے جسم سے روح نکل گئی، ایک مرتبہ کسی کے جسم سے روح نکل گئی، اب دنیا سے اس کے تمام تر رشتے، تمام تر تعلقات ایسے اللہ منقطع کر دیتا ہے کہ کبھی دوبارہ اس کو دنیا نصیب نہیں ہوگی۔ اب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کبھی دوبارہ۔ یہاں تو ایک عجیب و غریبی عقیدہ گڑھ لیا گیا ہے، جمعرات کے دن فاتحہ لگاؤ، دسترخوان سجاؤ، یہ رکھو، پاپا آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، امی مر گئی تو امی آتی ہیں، دادا مر گئے تو دادا آتے ہیں، نانا مر گئے تو نانا آتے ہیں، سیب بھی رکھو، کیلا بھی رکھو، اور یہ بھی رکھو، اور یہ بھی رکھو، اور یہ بھی رکھو، ایک یہ بھی رکھو۔ ایک بہت پہلے کی بات ہے، ایک مزاحیہ طور پر، میں نام کے ساتھ نہیں، صرف آپ کو عبرت کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں، وداؤٹ نام بتاؤں گا میں۔ ایک دوست تھا ہمارا، اب اس سے وہ دوستی نہیں ہے جو پہلے تھی، تو اس کے جو والد تھے وہ سٹے کے نمبر لکھا کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا ان کا۔ اب جب ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کی فاتحہ کا وقت آیا تو دنیا بھر کی چیزیں رکھی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اس کی ماں نے ان کی فاتحہ میں بیڑی کا منڈل اور ماچس تک رکھی کہ بھائی اس کو بھی بڑا پسند کرتے تھے۔ اب اللہ نے مجھے ہدایت دے رکھی تھی، رکا جاتا نہیں ہے، کہتے ہیں لوگ کنٹرول کرو، لیکن غلط چیز پر کنٹرول کرنا ہماری فطرت میں نہیں ہے۔ جن کی عادت ہے ہضم کرنا وہ ہضم کر سکتے ہیں، ہماری عادت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دو چیزیں رہ گئیں بھائی۔ بولے کیا؟ میں نے کہا ایک تو وہ سٹے کا پرچہ جو تمہارے ابو ہر وقت اپنی جیب میں ڈال کے رکھتے تھے وہ بھی رکھو اس کے اندر، اور تمہاری امی کو بھی بٹھا لو دسترخوان پہ، کیونکہ ان کو بھی بڑا پسند کرتے تھے، اور جو جو چیزیں وہ پسند کرتے تھے وہ تمہیں رکھنا ہے۔ تو بولے یار تم ایک عجیب و غریبی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا میرے بھائی تم نے بیڑی کا منڈل اور ماچس تک تو رکھ دیا، اب رہ کیا گیا؟ جہالت کے اتنے زیادہ تم نے دروازے کھول رکھے ہیں، اب بچا کیا؟ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی تم رکھ دو۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، کوئی بھی روح نہیں آتی واپس لوٹ کر کے، جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ چلا گیا۔ آئیے قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت اس مسئلے پہ کیا کہہ رہی ہے۔ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا، کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں۔ بندہ خواہش کرے گا کہ اپنی جو دنیا چھوڑ کر کے آیا ہوں اب اس میں جا کے دوبارہ نیک اعمال کروں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جس کا یہ کہنے والا ہے یہ شخص جو کہہ رہا ہے دنیا میں دوبارہ جاؤں گا میں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بلکہ وہ تو برزخ ہے جو کہ ایک آڑ ہے، اور وہاں سے نکلنا جبھی ہوگا جب اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائے گا۔ تو ایک مرتبہ کوئی مر گیا اب واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو دسترخوان پہ تم نے سجایا ہوا ہے یہ صرف مولوی صاحب نے اپنے لیے سارا کارکرم کریڈٹ کیا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو تمہارے ابا کھا رہے ہیں، لیکن یہ مسجد کے وہ مولوی جو قرآن و سنت کو نہیں اپناتے، جو بدعات و خرافات میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کھانا ہے یہ۔ نہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ ایک ایسا آدمی جو آخر وقت میں پرہیز کا کھانا کھا کے مرا ہے، رکھ تم اس کے لیے بھی قورمہ رہے ہو، یہ کیا لوجک ہے؟ وہ تو آخر وقت میں قورمہ کھاتا نہیں تھا، پرہیز ہو رہا تھا اس کا، تو آخری وقت میں کیا رکھنا ہے تمہیں؟ پتلی دال، کہ اس پانی میں دال ڈھونڈتے رہ جاؤ، ترائیں کم نمک مرچ کی رکھی، اور دیگر وہ چیزیں جو ایک بیمار اور لاچار شخص کھاتا ہے۔ دیکھنا مولوی کہے گا تمہاری فاتحہ اللہ قبول نہیں کرے گا،
تمہاری فاتحہ اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ کیا تم کھلا رہے ہو؟ تو تم کہہ رہا نہیں ہمارے مردے کو یہی پسند تھا. پتا چلے گا یہ کس کا کام ہے, یہ دین کی بات ہے یا یہ مولوی صاحب نے اپنے پاس سے دین کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے. ارے میرے پیارے محترم بھائیوں, کوئی گھروں سے رخصت ہو جایا کرے تو اس کے لیے دعا آپ کے لیے کافی ہے. اور آپ کو اگر کچھ کرنا ہے نا تو جاؤ ایسے گھر تلاش کرو جن گھروں میں جوان لڑکیاں 5-5 6-6 بیٹھی ہوئی ہیں, باپ کما نہیں سکتے, پریشان اور محتاج ہو چکے ہیں, کسی کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے, کسی کا ہارٹ کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی دیگر بیماری ہے اور ان کا کوئی کھانے کمانے والا نہیں ہے. وہ پیسہ وہاں لے جا کر کے دو اور ان سے کہو آپ ہمارے لیے دعائیں کرنا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے. آپ کو بھی ثواب ملے گا, اس غریب کا پیٹ بھی بھرے گا, اور جو آپ کا عزیز قبر میں مدفون ہے اللہ اس کے بھی درجات کو بلند فرمائے گا. ثواب اس طرح پہنچایا جاتا ہے. پورے دسترخوان سجا کے مولویوں کے پیٹوں کو بھرنا, پیروں کے پیٹ کو بھرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہم صاحب جو ہے سال ثواب کر رہے ہیں, تیجا تو ہوگا, 20واں 10واں 40واں تو ہوگا. تو یہ چیز دین کی بات نہیں ہے میرے پیارے محترم بھائیوں. تو کسی کی بھی روح واپس نہیں آتی, جو ایک بار چلا گیا وہ چلا گیا, کوئی واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا. مخصوص دعائیں اس رات میں کرنا. دعا کا قبولیت کا وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, لیکن آپ اپنے رب سے کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں, کبھی بھی. یہ آپ کا اور آپ کے رب کا آپسی کنیکشن اور آپسی تعلق ہے, اس کو آپ ہموار رکھیے. جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت میسر ہو جائے آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے رب سے آپ کو جو مانگنا ہے مانگیے. اب بھلا اس میں مولوی صاحب آ کر کے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. یہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا آپسی تعلق ہے. آپ اس کو جتنا چاہے مضبوط کریں اور آپ تھکا لیں اپنے آپ کو رب سے مانگتے مانگتے. اللہ کو عطا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. جتنا مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے مانگیے, وہ عطا کرنے والا ہے, اور ڈائریکٹلی اپنے رب سے مانگیے. اور خاص قسم کی دعائیں کرنا اس رات میں, خاص قسم کے معاملات انجام دینا, اس کا شریعت سے اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. خاص قسم کی کوئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو یوٹیوب پہ یا دیگر اور جگہوں پر شب برات کے تعلق سے آپ کو فضیلتیں اور یہ جو سننے کو مل رہی ہیں, یہ یا تو روایات ضعیف ہیں یا پھر موضوع اور من گھڑت روایات ہیں جن کا قرآن و سنت سے دور کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو مطالبہ کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے نام پر, دین کے نام پر, نبی کی سنت کے نام پر لوگوں تک جھوٹ پہنچاتے ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, سچے ہو تو دلیل پیش کرو, دلیل کے ساتھ بات کرو, دلیل پیش کرو. اس مہینے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. اگر کسی کو روزے رکھنا ہے اس مہینے میں تو 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک, یعنی پورے 15 دن چاہے تو کنٹینیو روزے رکھ سکتا ہے, اسے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی تو پورے مہینے ہی روزے رکھتے تھے, لیکن امتیوں کے لیے یہ کہا ہے کہ بس تم آدھا شعبان تک رکھ لو روزے, تاکہ 15 دن تمہیں اپنے آپ کو ریکوری کرنے کا وقت مل جائے, تم صحیح ہو جاؤ, تاکہ رمضان کے فرض روزے آسانی کے ساتھ تم رکھ سکو. اب 1 تاریخ سے 15 تاریخ تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس, چاہو تو آپ 15 رکھو, چاہو تو آپ 10 رکھو, چاہو تو آپ 3 رکھو, 7 رکھو, 5 رکھو, جتنے اللہ نے آپ کو توفیق دی اتنے آپ روزے رکھو. خاص کر کے صرف 15 کا روزہ رکھنا اور 14 کی رات کو قیام کرنا یہی بدعت ہے. جس عبادت کو اللہ اور اس کے رسول نے خاص نہیں کیا, اگر کوئی امتی اس کو خاص کرتا ہے تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے. کبھی کبھی تو حضرت عائشہ فرماتی کہ پورے کے پورے مہینے اللہ کے نبی شعبان کے پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے.
لیکن خاص 15 تاریخ کا روزہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی شب برات کے موقع پر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہندوؤں کو دیکھا جنماشٹمی پہ، دیوالی پہ لائٹنگ لگاتے ہوئے، دیے جلاتے ہوئے، اسی طریقے سے آتش بازی کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے کہا یار یہ ہم کس مہینے میں کر سکتے ہیں؟ محرم میں نہیں کر سکتے، ربیع الاول پہ نہیں کر سکتے، تو لاؤ کوئی ایسا مہینہ ڈھونڈو جس میں یہ کام ہم آسانی کے ساتھ کرتے ہوں۔ تو اسی مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ گھروں کو اپنے چراغاں کیا جا رہا ہے، گھروں پہ موم بتیاں لگائی جا رہی ہیں، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، دیے جلائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آتش بازیاں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن ماں باپ کے بچے باہر روڈوں پر یہ آتش بازی چھوڑتے ہیں نا، اللہ رب العالمین پوچھے گا تم سے، جب مر کر کے جاؤ گے نا اللہ کے پاس، تو پوچھے گا کہ یہ کیا تربیت تم نے کی تھی کہ تمہارا بچہ غیروں کے طریقے پہ چل رہا تھا اور تمہیں خبر تک نہیں تھی۔ آتش بازی پھوڑنے کا اسلام سے بھائی کیا لینا دینا ہے؟ وہ بھی دین کے نام پر، نعوذ باللہ۔ چلو ویسی کوئی کسی نے کوئی پٹاخہ کوئی بم چھوڑ دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ دین سے اس کو نہیں جوڑ رہا، لیکن دین میں جوڑ کر کے آتش بازی کرنا حرام ہے۔ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت آواز آتی تھی، ہم سنتے تھے کہ ہم سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب پردہ ہٹا کے دیکھا تو پورے ہی برہنہ تھے، کچھ تھا ہی نہیں، جسم پہ ایک کپڑا نہیں تھا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ چراغا کرنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہے تو صرف ایک حدیث مجھے دے دیجیے گا۔ یہ آتش بازی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر لگتا ہے کسی کو یہ دین کا حصہ ہے تو صرف ایک دلیل مجھے دے دینا۔ اسی طرح رات میں ہم نے دیکھا دلی کے اندر لڑکے اپنے گھروں سے بائکیں لے کر کے سب اکٹھے ہو گئے، 10 15 20 لوگ، اور بائکوں پہ اسٹنٹ ہو رہا ہے صاحب، رات کے اندر روڈوں پہ گھوما جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ شب برات منائی جا رہی ہے۔ کبھی ہمایوں کے مقبرے جا رہے ہیں، تو کبھی انڈیا گیٹ جا رہے ہیں، کبھی جامع مسجد جا رہے ہیں، کبھی لال قلعہ جا رہے ہیں۔ روڈوں کی گشتی اور آوارہ گردی کو دین کا نام دے دیا گیا، دین کا لبادہ پہنا دیا گیا۔ یہی تو نوجوان ہے جس کی حالت کو دیکھ کر کے آج افسوس ہوتا ہے۔ جب مسجد کو دیکھو تو نوجوان غائب، کلب کو دیکھو تو نوجوان ہے، شراب خانوں کو دیکھو تو نوجوان ہے، کھانے پینے کے ہوٹلوں کو دیکھو تو نوجوان ہے، چائے کے ہوٹل دیکھو تو نوجوان ہے۔ پتہ ہے آپ کو ایک اور تکتی ہوئی بات میں آپ کو بتاؤں؟ اس وقت مسلمان نوجوان تمام تر قوموں کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ بدفعلی پر اترا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ مسلمان نوجوان اور دیگر قوموں کے نوجوان کے مقابلے میں مسلمان نوجوان سب سے زیادہ اپنے دین سے غافل ہے، سب سے زیادہ۔ اس کو مطلب ہی نہیں کوئی، اسے کوئی مطلب ہی نہیں۔ یہاں مسجد کے نیچے نہ جانے کتنے بالکل لفنڈر قسم کے لوگ، عجیب و غریب باتیں، عجیب و غریب کیفیت، عجیب و غریب زندگی گزر رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کیا کیوں آئے اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس دوبارہ جانا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، رسول اللہ کیا ہوتے ہیں، قرآن کیا چیز ہے، حدیث کیا چیز ہے۔ یہاں نماز چل رہی ہے، نیچے ماں بہن کی گالیاں بکتے ہو، ماشاء اللہ۔ ابھی چند دن پہلے مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے بڑی تیز آواز آنے لگی گانوں کی، بڑی تیز آواز آنے لگی گانوں کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ پیچھے ہی گلی میں کسی صاحب کے یہاں شادی ہے۔ مجھے تو نماز میں ہی شک تھا کہ یہ ہو نہ ہو شادی کا ہی کوئی جشن ہوگا۔ جا کے پتہ لگایا تو پتہ چلا شادی میں تو ابھی 8 دن ہیں۔ اوفو، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پورے محلے میں، بری لگے تو اصلاح کرنا، پورے محلے میں جو اس ایریے کے لوگ ہیں، کوئی اس شخص سے جا کے کہنے والا یہ نہیں تھا کہ اللہ کے بندے تو یہ کیا کر رہا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں تھا ایسا ایک بھی شخص؟ اس لیے نہیں تھا کیونکہ کل کو اس کی شادی ہوگی، اسے اس سے زیادہ بڑھ کے کرنا ہے، پرسوں کو اس کی شادی ہوگی، اسے اس کے، تو سب ایک ٹب میں سارے ننگے۔
کیا تم ایک دوسرے کو منع کرو گے؟ کیا ایک دوسرے کی اصلاح کرو گے؟ اور پھر جب کوئی بات نہیں بچتی، یہ وہ مسجد ہے جہاں کے لوگ نبی کو نہیں مانتے۔ بڑی ہنسی آتی ہے مجھے، اپنے اعمال برباد، تباہ۔ ایک ننھی سی کوئی چیز اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں چھوٹ نہیں رہی ہے۔ کوئی سرتی کھاتا ہے تو اس سے سرتی نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کو نہیں مانتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ کوئی قوم اگر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو وہ آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگی۔ آپ اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں، آپ صحابہ کو فالو کرتے ہیں، آپ کا اور میرا حساب و کتاب انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ان کے علاوہ کسی اور کے طریقے پہ چل رہے ہیں، کسی اور کے طریقے پر زندگیاں گزر رہی ہیں، تو اسی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ تو یہ شعبان کا مہینہ رمضان اور رجب کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ اس میں اگر کوئی چیز کرنے والی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ آپ اس میں کثرت سے روزے رکھیں۔ باقی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بطور عبادت آپ کریں گے۔ باقاعدہ صرف روزے ہیں اس کے اندر جو آپ کثرت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور میرے پیارے محترم بھائیوں، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ ایک چیز ہوتی ہے، ہم نے اسلاف سے سنا ہے، ایک چیز ہوتی ہے غیرت۔ غیرت اور بڑی کام کی چیز ہوتی ہے یہ۔ اچھا، یہ کسی دکان مارکیٹ میں نہیں ملتی؟ نہیں تو آدمی جا کے خرید لے کہ بھائی ذرا مجھے 1 کلو غیرت دے دینا، یا کم پیسے ہیں تو میرے پاس بھائی پاور یا 250 گرام غیرت دے دیجئے مجھے۔ اب انہوں نے غیرت لے لی، اب اس کے بعد وہ جو ہے برائیوں سے بچ گئے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان میں غیرت ختم ہو چکی ہے، امت مسلمہ میں غیرت کا فقدان ہو چکا ہے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا، اسے وہ چیز دین کے بارے میں اس پر بحث کرنا ہے جس کا عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کا اللہ کی رضا سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کا نبی کی شفاعت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس مسئلے پہ تو اسے بحث کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اس مسئلے پہ اسے کوئی بحث ہی نہیں کرنا۔ ہاں میرا عمل ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو رویہ ہے یہ بےغیرتی کی اعلیٰ ترین مثال کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بےغیرتی کی اعلیٰ ترین مثال۔ اور کہنے والوں نے خوب کہا ہے کہ جب تیری غیرت یعنی حیا ختم ہو جائے تو جو تیرے جی میں آئے تو کر، جو تیرے جی میں آئے تو کر۔ اور وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ نماز برائی سے نہیں رکوا رہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں میسر ہوتا ہے، ہم رمضان کا مہینہ بھی پورا کا پورا گزارتے ہیں، اور یہ اور وہ رمضان کے بعد پھر بھی ہم جمعے کے دن ماشاءاللہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمعے کے دن مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن پھر جمعہ ختم ہوا پھر وہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ غیرت ختم ہو چکی ہے۔ غیرت کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے اپنے اندر، ایمانی غیرت کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے پیارے محترم بھائیوں، مقابلہ کسی انسان کا دین میں کسی انسان سے نہیں ہوتا، انسان کا مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے کہ وہ کتنا اللہ کو راضی کر پاتا ہے، کتنا اپنی نفس کو ہرا دیتا ہے، کتنا شیطان ملعون کے غلط راستے سے بچ جاتا ہے، اور کتنا اپنے رب کو راضی کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ اس میں دین میں لڑائی کسی دوسرے سے نہیں ہے، تم یہ کر رہے ہو ہم یہ کر رہے ہیں، نا نا، یہ سب دین کے اندر نہیں ہے۔ دین کے اندر کیا ہے؟ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو اور دیکھو اے شہباز، اخلاق کے اعتبار سے تمہارے میں یہ کمی ہے، کب کو صحیح کرو گے؟ کردار کے اعتبار سے تمہارے میں یہ کمی ہے، کب کو صحیح کرو گے؟ نماز اور عبادتوں کے تعلق سے تمہارے اندر یہ کمی ہے، کب کو صحیح کرو گے؟ تمہارا چہرہ رسول کی سنت پر نہیں ہے، آخر کب کو صحیح کرو گے؟ تمہارا لباس نبی کے سنت پر نہیں ہے، آخر کب کو صحیح کرو گے؟ تم اگر مر گئے ابھی تو کیا ایسی چیز ہے جس کو دکھا کے تم اپنے آپ کو بچا لو گے؟ کیا تم اللہ رب العالمین سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ تھا؟ کیا چیز ہے یہ؟ شیشے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے محاسبہ کرنا کہتے ہیں اس کو غیرت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیرت کہتے ہیں، ایمانی غیرت۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، کوئی طنز، کوئی دھتکار مقصد نہیں ہے، مقصد احساس پیدا کرانا ہے۔
ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے. آج کے نوجوان میں، آج کے بزرگوں میں احساس نام کا بڑا ہی فقدان ہے، احساس ہی نہیں. احساس جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز نہیں بچتی. اگر ماں کے اندر سے اللہ وہ احساسات کھینچ لے جس کو ممتا کہا جاتا ہے، کیا اولادیں پل جائیں گی؟ اگر باپ کے اندر سے اللہ رب العالمین اس احساس کو ختم کر دے جو اپنے بیوی اور بچوں کے لیے 7 سمندر پار جانے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، نہ تپتی ہوئی دھوپ کو دیکھتا ہے، نہ برستی ہوئی بارش کو دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، وہ کیا چیز اس کو ابھارتی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو صحیح سے رکھوں؟ وہ غیرت ہوتی ہے. وہ غیرت اس کو چلاتی ہے کہ میرے بیوی بچوں کا میرے بنا کیا ہوگا. وہ ماں کہتی ہے میرے بغیر میرے بچوں کا کیا ہوگا. وہ بچے اس لائق اپنے آپ کو بناتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں بہت زیادہ تکلیفوں سے پالا ہے، لہٰذا اگر ہم نے نہیں کامیاب ہو کے دکھایا تو ہمارے والدین کا کیا ہوگا. اس کو غیرت کہا جاتا ہے، اور یہی غیرت علماء اکرام کے اندر ہوتی ہے. سنتے ہیں آپ کی کڑوی کسیلی، بار بار آپ کو سمجھاتے ہیں، بار بار آپ کو بتاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں. اگر آپ سے قرآن نہیں آتا تو آپ قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں. آپ سے مسنون دعائیں نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی، آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. آپ اپنے مال کو ایسی بے جا ضائع کرنے کے بجائے مسجد میں، مدرسے میں، دین کے کاموں میں، خدمت خلق میں خرچ کرنے والے بن جائیں. اور جواب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈھونگی ہیں، یہ کٹ ملا ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ اپنے اوپر لگاتے ہیں، اس طرح کے الفاظ. اس کے بعد بھی آپ کی کڑوی کسیلی سننے کے بعد آپ تک ہر حق بات پہنچانے کی پوری ذمہ داری ہے. اب تک پہنچا رہے ہیں الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ.